اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم أصحاب الجنة هم فيها خالدون صلوات پڑھے محمد علیہ محمد اللہم صلی علی محمد. خداوند عالم کس کلام واجب الاحترام کا مطلب خیز ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ خالق کون و مکان مالک انس و جان اپنے کلام واجب الاحترام میں اعلان فرما رہا ہے کہ جو خوش قسمت لوگ پہلے ایمان لے آئے اور ہر قسم کی بے ایمانی کو یعنی کفر و شرک و نفاق کو چھوڑ دیا اور پھر نیک عمل بھی بجا لائے، فسق و فجور بغاوت تغاوت شقاوت کو ترک کر دیا، یہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو مرنے کے بعد سیدھے جنت الفردوس میں جائیں گے، اور جب ایک بار جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے. کائنات کی کوئی قوت و طاقت ان کو جاگیر جنت سے بے دخل نہیں کر سکے گی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. بس آپ یہ بھی رہنے دیجیے، بس بعد میں پی لیں. تو میرے دوستو، سب سے پہلے میں معذرت چاہوں گا. کہتے ہیں عرفت ربی بفصل العزائم، میں نے اللہ کو پہچانا ارادوں کے توڑنے سے. یہ آج کے دن میں نے 2 مجلسیں پڑھنی تھی، ایک ماڑی میں جناب پیر سید لال حسین شاہ صاحب اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور دوسری یہاں وہاں ٹائم تھا 2 سے 3 بجے تک، یہاں 4 سے 5 بجے تک. ان کی مجلس کینسل ہو گئی شاہ صاحب کی بیماری کی وجہ سے. اللہ کا شکر ہے کہ اب ان کو صحت ہے. اور یہ 4 بجے پڑھنی تھی تو راستے میں ہماری پرانی گاڑی خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے آدھا گھنٹہ مزید لیٹ ہو گئے، اور اس کی میں نے سزا اپنے آپ کو دی ہے کہ پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیا. لہٰذا جس حالت میں آیا ہوں گاڑی راستے میں کھڑی ہے، کسی طرح ہم پہنچ گئے، تو لہٰذا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور انشاءاللہ میں محسوس نہیں کراؤں گا کہ مجھے پیاس لگی ہوئی یا کسی اور شے کی طلب ہے. آپ حضرات کے شوق کو دیکھ کر میری ساری چیزیں دور ہو گئی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. میرے دوستو، میرے عزیزوں اور بزرگوں، دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، تیسری کوئی قسم نہیں. عقیدے کے لحاظ سے کچھ وہ لوگ ہیں جو نہ خدا کو مانتے ہیں، نہ کسی نبی کو مانتے ہیں، نہ کسی امام کو مانتے ہیں، نہ کسی ولی کو مانتے ہیں، نہ قیامت کو مانتے ہیں. ان کو پرانے دور میں ملحد اور زندیق کہا جاتا تھا، اور آج کے دور میں ان کا نام ہے کمیونسٹ. وہ کسی قسم کے نہ خدا کے قائل ہیں، نہ کسی رسول کے قائل ہیں، نہ حشر و نشر کے قائل ہیں، نہ جزا و سزا کے قائل ہیں. بس خمور کی طرح آدمی پیدا ہوا، چند دن گزار کے پھر مر جائے گا، مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا. کیسا حشر تھے، کیسا نشر. لہذا وہ اللہ کو اللہ نہیں مانتے. یہ عرض کرتا جاؤں کہ اللہ ان کو انسان نہیں مانتا. فرماتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. میں نے ان کو عقل دی تھی سوچنے کے لیے، پر وہ عقل سے سوچتے نہیں. میں نے آنکھیں دی تھی حق کو حقیقت کو دیکھنے کے لیے، پر وہ آنکھوں سے حق کو دیکھتے نہیں.
میں نے کان دیے تھے آواز حق کو سننے کے لیے، پر وہ ہر چیز سنتے ہیں پر کلمہ حق کو سنتے نہیں۔ تو فرماتے یہ انسان کہلائے جانے کے حقدار نہیں، یہ جانور ہیں، حیوان ہیں، بلکہ ان سے بدتر ہیں۔ حیوان اگر غور و فکر نہیں کرتا تو مجبور ہے اس کے پاس غور و فکر کرنے والی طاقت یعنی عقل جو نہیں، اور یہ عقل رکھتے ہوئے بھی بے عقلوں والے کام کرتے ہیں تو ماننا پڑے گا یہ حیوانوں سے بدتر ہیں۔ لہذا ایک فریق تو ہو گیا منکرین خدا، منکرین مصطفیٰ، منکرین ائمہ خدا، ہر چیز کے منکر۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو کسی نہ کسی رنگ میں کسی خدا کو بھی مانتا ہے، کسی نبی کو بھی مانتا ہے، کسی نبی کے وصی کو بھی مانتا ہے، اور حشر و نشر کو بھی مانتا ہے۔ اس گروہ کو کہتے ہیں اہل دین و دیانت۔ ان اہل دین کے پھر کئی نام ہیں، کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، اور کوئی مسلمان۔ پھر مسلمانوں میں سے کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے۔ یہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے اہل دین و دیانت کہلاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے۔ تو میرے دوستو عزیزوں، میں لمبی بحثوں کا خلاصہ عرض کر کے کسی مقصد تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ چونکہ خدا و مصطفیٰ کے منکر ہر چیز کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا کو ہم نے گھڑا ہے، خدا نے ہمیں نہیں بنایا، ہم نے ذہنوں میں خدا کا تصور کر رکھا ہے، لہذا نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی مصطفیٰ، نہ کوئی جزا، نہ کوئی سزا۔ وہ قائل ہیں کہ زندگی ایک ہے جو ہم گزار رہے ہیں، جب مر جائیں گے تو پھر مرنے کے بعد مٹ جائیں گے، نہ کوئی حشر، نہ کوئی نشر، نہ کوئی جزا، نہ کوئی سزا، نہ کوئی جنت، نہ کوئی نار۔ اور جو دین و مذہب کے ماننے والے ہیں ان سب کا اتفاق ہے کہ زندگیاں دو ہیں، ایک وہ زندگی جو ہم اس وقت گزار رہے ہیں، اور ایک وہ ہے جو مرنے کے بعد ہمیں ملنے والی ہے۔ وہ دو زندگیوں کے قائل ہیں، ایک دنیاوی زندگی، دوسری اخروی زندگی۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو اہل دین و دیانت کہتے ہیں دنیا کی زندگی عارضی ہے، اور بعد میں جو ملنے والی زندگی ہے وہ دائمی ہے۔ یہ چند روزہ ہے، وہ ابدی ہے۔ اس زندگی کے بعد موت کا کھٹکا لگا ہوا ہے، اور مرنے کے بعد وہ زندگی ملنے والی ہے جس کے بعد موت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اسی بنا پر ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا خدا بندہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ لہذا یہاں تو اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ لہذا یہ چند روزہ زندگی ہے، یہاں کوئی امیر ہے اس کی عمارت ہمیشہ نہیں رہے گی، کوئی فقیر ہے اس کا فقر و فاقہ ہمیشہ نہیں رہے گا، کوئی شاہ ہے شاہی ہمیشہ نہیں رہے گی، کوئی گدا ہے تو گدائی ہمیشہ نہیں رہے گی، کوئی صحت مند ہے تو صحت ہمیشہ ساتھ نہیں دے گی، کوئی بیمار ہے تو بیماری ساتھ نہیں دے گی۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، کسی نہ کسی طرح کٹ جائے گی، گزر جائے گی۔ اس واسطے اہل دین و دیانت کی توجہ کا مرکز آخرت والی زندگی ہے کہ اللہ کرے وہ دائمی ابدی زندگی سنور جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب
اب جو لا مذہب ہیں، لا دین ہیں، ان کی مہد سے لے کر لحد تک، پنگھوڑے سے لے کر قبر کے کنارے تک ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی سنور جائے، دنیا کی زندگی سدھر جائے، عیش و عشرت کے ساتھ دن کٹ جائیں، روٹی بھی ملے، بوٹی بھی ملے، کپڑا بھی اچھا، مکان بھی اچھا، سواری بھی اچھی۔ کیوں کہ یہ 4 دن کی زندگی ہے، وہ کہتے ہیں بس عیش و عشرت سے گزر جائے تو بندہ کامیاب بھی ہے، کامران بھی ہے۔ لیکن اہل دین و دیانت جو ہیں ان کی توجہ کا مرکز دنیا نہیں ہوتی، آخرت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک متوکل عباسی نے، جو مشہور دشمن اہل بیت گزرا ہے، اس نے ایک سید زادہ اس کے دربار میں گیا اور سید زادے سے اس نے تنزن کہا، یبن الحسین، اے حسین کے بیٹے کیسے دن گزر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ ظالم تھا جو سادات بنی ہاشم کو قتل کرا دیتا، ان کو قتل کرا کے ان کے گارے بنواتا، پھر شہروں کی دیواریں کھڑی کرتا، کبھی دیواروں میں چنواتا۔ تو لہذا اس دور میں سید کہلانا ناقابل معافی جرم تھا۔ تو جناب حسین ابن علی کے اس بیٹے نے، جس کے جسم میں حسین ابن علی کا خون گردش کر رہا تھا، اس نے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، کیونکہ اس نے پتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ مجھے قتل ہی کرائے گا اور تو کچھ نہیں کر سکتا، تو اس نے کہا، اے متوکل، دنیا کے چند روزہ اقتدار کے نشے میں بدمست نہ ہو جا، یاد رکھ نہ تیرا اقتدار ہمیشہ رہے گا، نہ ہماری محرومیاں ہمیشہ رہیں گی، نہ تیرا مال و دولت ہمیشہ رہیں گے، نہ ہماری غربت ہمیشہ رہے گی، نہ تیری شان و شکو ہمیشہ رہے گی، نہ ہماری بے کسی اور بے بسی ہمیشہ رہے گی۔ لہذا 4 دن کی بات ہے، وہ دن آنے والا ہے، تو اپنے ظلم و جور کی گٹھڑی سر پہ اٹھا کے، ہم اپنی مظلومیت کا دامن تھام کے احکم الحاکمین اور رب العالمین کی سرکار میں پہنچ جائیں گے۔ اس دن پتہ چلے گا کہ نفع میں کون تھا اور گھاٹے میں کون تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا وہ چونکہ آخرت کے قائل نہیں، ان کی توجہ آخرت پر نہیں، وہ کہتے ہیں بس مر کے مٹ جائیں گے، پھر اس کو سنوارنا کیسے، سدھارنا کیسے؟ لہذا وہ دنیا سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اہل دین و دیانت زیادہ توجہ کا مرکز ان کی آخرت ہوتی ہے، کہ دنیا کو بھی وہ بھولاتے نہیں، اپنا حصہ ضرور پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خالق نے فرمایا کہ جب اہل اسلام، اہل ایمان میری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں تو نہ صرف دنیا مانگتے ہیں، نہ صرف آخرت مانگتے ہیں، بلکہ دعا یوں مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا کر، ہمیں آخرت میں بھی حسنہ عطا کر، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا۔ اقلیم امامت کے چھٹے تاجدار صادق آل محمد سے کسی نے پوچھا، مولا مومن جو یہ دعا مانگتے ہیں جیسا کہ قرآن خبر دے رہا ہے، تو وہ دنیا کا حسنہ کیا ہے اور آخرت کا حسنہ کیا ہے اور جہنم سے بچنا کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا، دنیا کا حسنہ یہ ہے کہ مومن اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، اے اللہ اتنی روزی مجھے اپنی بارگاہ سے عطا فرما کہ مجھے کسی بندے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔
اپنے خزانہ غیبی سے مجھے اتنا دے کہ میں اور میرے بچے عزت کے ساتھ وقت گزار سکیں، کسی کے سامنے یا کسی چوراہے میں کھڑے ہو کر یہ نہ کہنا پڑے دے جا سخیا راہ خدا، کیونکہ مولا علی فرماتے ہیں ہمارے حبدار وہ غیرت مند ہوتے ہیں وہ بھوکا مرنا گوارا کر سکتے ہیں پر بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کر سکتے۔ لہذا یا اللہ ہمیں دنیا میں بقدر ضرورت روزی عطا فرما، اور آخرت کا حسنہ کیا ہے، مرنے کے بعد ہمیں جاگیر جنت کا پٹا عطا فرما، ہمیں جاگیر جنت عطا فرما، یہ ہے آخرت کا حسنہ۔ تے پھر دنیا اور آخرت کی زندگی اس وقت خوشگوار ہوگی کہ ہمیں جہنم سے برات کا پروانہ بھی عطا فرما، کہ تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو، جنت تمہارے لیے مباح ہے، تے دنیا میں روزی بقدر ضرورت موجود ہے۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ کہ جس کو دنیا کی زندگی میں روزی بقدر ضرورت مل جائے، مرنے کے بعد جاگیر جنت کا پٹا مل جائے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب ذرا آگے بڑھیں، اب دیکھنا یہ ہے، ایک میں بات وہ کروں گا جو آپ مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں، تو ایک وہ عرض کروں گا جو میں آپ سے بہتر جانتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو سنوارنے کا طریقہ کیا ہے، کہ عاقبت کو سدھارنے کا طریقہ کیا ہے۔ دو زندگیاں ہیں، یہ عارضی ہے وہ دائمی ہے، یہ چند روزہ ہے وہ ہمیشہ والی ہے، پر دنیا کی زندگی کو سنوارنے کا طریقہ کیا ہے اور عاقبت کو سدھارنے کا سلیقہ کیا ہے۔ تو میں عرض کروں گا جہاں تک دنیا کی زندگی کو سنوارنے کا تعلق ہے تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، سیاستدان بھی جانتے ہیں، اہل مذاہب بھی جانتے ہیں، دنیا دار بھی جانتے ہیں، دیندار بھی جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی رونق روٹی کپڑا اور مکان، یہی ہمارے سیاستدانوں کا نعرہ ہے کہ آج انہی کی حکومت ہے، لیکن جو حشر عوام کا ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پڑھیں۔ بڑا پرانا نعرہ ہے، ہمیں ووٹ دو ہم آپ کو روٹی دیں گے، کپڑا دیں گے، مکان دیں گے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان بھی لے جاؤ پر روٹی کپڑا مکان دے جاؤ۔ لیکن چلتا ہوں تھوڑی دور، ہر ایک تیز رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں۔ لہذا ہم چاہتے ہیں کوئی مولوی ہے، کوئی ذاکر ہے، مبلغ ہے یا واعظ ہے، تاجر ہے، کسان ہے، ذمہ دار ہے، لینڈ لارڈ ہے، ملازم ہے، سب کی ملازمت اور کاروبار کا آخری مقصد یہ ہے کہ اچھی روٹی ملے، اچھا کپڑا ملے اور اچھا مکان، یہ کچھ اور۔ آدمی روکھی پھیکی بھی کھا سکتا ہے لیکن ہر بندہ چاہتا ہے پراٹھا ہو، پھر ساتھ اس کے سالن بھی اچھا ہو، مرغ ہو، بٹیر ہو، حلوہ ہو، جلوہ ہو، پلاؤ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ مکان کچے میں بھی رہ سکتے، ہر بندہ چاہتے ہے کوٹھی ہو، کوٹھی 10 مرلے کے بھی ہو سکتی ہے، ہر بندہ چاہتے ہے 8 کنال کی کم از کم کوٹھی ہو۔ پھر اس کے بعد سواری، گدھے پہ بھی آدمی سوار ہو سکتا ہے، گھوڑے پہ بھی، اونٹ پہ بھی، ہر بندہ چاہتا ہے کار ہو، کار سے بڑے تو کہتے ہیں ہوائی جہاز ہو، پھر اگر وہ بھی مل جائے تو کہتے ہیں موت ہو۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر جی۔ تو لہذا دنیا کی زندگی کے ٹھاٹ باٹ، روٹی کپڑا اور مکان، یہی بنیادی ضروریات ہیں۔ ہر بندہ ان کے حاصل کرنے میں جتا ہوا ہے، نہ کوئی سردی دیکھتا ہے، نہ کوئی گرمی دیکھتا ہے، نہ کوئی رات دیکھتا ہے، نہ کوئی دن دیکھتا ہے۔ دکانیں آج حکومت کہتی 8 بجے بند کرو، تاجر کہتے 9 بجے کریں گے، 1 گھنٹہ اور بھی 4 پیسے کما۔
تو لہذا یہ ساری دنیا کی زندگی سنوارنے میں لگی ہوئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عاقبت والی آخرت والی زندگی سدھارنے کا طریقہ کار کیا ہے. یہ دین بتاتا ہے, یہ مذہب بتاتے ہیں, مذہب بتاتا ہے, وہ دنیا کے جو ہیں ماشاءاللہ سیاست مدار بتاتے ہیں, یہاں کی آخرت سنوارنے کے طریقے یا نبی بتاتے ہیں, یا رسول بتاتے ہیں, یا امام بتاتے ہیں. وہ آپ نے سن لیا کہ روٹی کپڑا مکان. اب دیکھنا یہ ہے کہ عاقبت والی زندگی, آخرت والی زندگی سنوارنے کا طریقہ کیا ہے. تو میرے دوستو, میرے عزیزو, جو کچھ مذہب کہتا ہے, جو کوئی دین کہتا ہے, جو کوئی دیانت کہتی ہے, جو کچھ اللہ کا قرآن کہتے ہے, تورات کہتی ہے, انجیل کہتی ہے, زبور کہتی ہے, وہ نہ روٹی کپڑا مکان نہیں. وہ یہ کہتی ہے کہ اگر عاقبت کو سنوارنا ہے, آخرت کو سدھارنا ہے, تو دو کے دو کام کر لو. جنت کا پٹا کہیں جائے گا نہیں, اور جہنم کی آگ کا کوئی شعلہ تمہارے قریب آئے گا نہیں. وہ دو کام کیا ہیں؟ ایک کام کا نام ایمان ہے, تے دوسرے کام کا نام نیک کام ہے. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد, پر طبیعت ادھر نہیں آتی. ایمان بڑی اچھی چیز ہے, پر مومن بننے کے لیے بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. فلانی زمین جو میرے بابے نے فلانے سے غصب کی تھی وہ مجھے واپس کرنی پڑے گی. وہ کوٹھی جو میں نے حرام کی کمائی سے بنوائی ہے وہ پیسے واپس کرنے, کوٹھی بیچنی پڑے گی تو پیسے واپس کر مالکوں کو کرنے پڑیں گے. یہ جو کچھ میں نے موٹر کاریں خریدی ہیں یہ ساری حرام کی کمائی سے رشوت لے لے کر اگر میں ایمان بچاؤں تو پھر یہ سارے پیسے مالکوں کو واپس کرنے پڑیں گے. پھر تو گھر میں گدھا بھی نہیں بچے گا, کار کہاں ہوگی. لہذا جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد, پر طبیعت ادھر نہیں آتی. شراب خانے کے عادی کیسے مسجد میں کیسے جائیں؟ جو رشیا اور چائنا اور امریکہ کی سیر کرنے کے عادی ہیں وہ 2.5 لاکھ روپیہ بھر کے کس طرح اللہ کے گھر کے 4 پتھر دیکھنے کے لیے جائیں. لہذا بہت ساری قربانی دینی پڑتی ہے تب جا کے کہیں عاقبت سنورتی ہے. تو لہذا کوئی اس کان سے سنے یا اس کان سے سنے, اللہ کا قرآن گواہ ہے, پیغمبر خاتم کا فرمان گواہ ہے, بزرگان دین کا کلام گواہ ہے, تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جب تک 2 چیزیں ہم حاصل نہیں کریں گے آخرت والی زندگی کبھی ہماری سدھر نہیں سکتی. ایک کا نام ہے ایمان اور دوسری چیز کا نام ہے نیک کام. ادھر خالق نے 2 مقام پیدا کیا ہیں, ایک کا نام ہے جنت, دوسرے کا نام ہے دوزخ. لہذا اگر مومن ہیں تو ہمارا مقام جنت ہے, اگر بے ایمان ہیں تو ہماری منزل جو ہے وہ دوزخ ہے. اگر نیکوکار ہیں تو ہمارا انجام جنت الفردوس کی جاگیر ہے, اور اگر شراب خار, زنا کار, بدکار, مکار, عیار ہیں تو پھر یاد رکھو آخر انجام جہنم کے سوا کوئی اور نہیں ہے. چپ کر گئے ہو, معلوم ہوتا ہے مفت جنت حاصل کرنا طریقہ. جی یا اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پچھلے سال ایک لندن میں مجھ سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا, ہمارے ملک تھا, کہنے لگے مسلمان عمل میں ساری قوموں سے پیچھے کیوں ہیں؟ بڑا علمی سوال تھا. ساری قومیں بڑی دین و دیانت پر عمل کرتی, انگریزوں کو دیکھیے ان کے عمل ذاتی کردار جیسا بھی ہے لیکن سودا کھرا بیچیں گے, وعدہ خلافی نہیں کریں گے, قانون کی پابندی کریں گے, ٹیکس ادا کریں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن ساری دنیا کے عیب مسلمانوں میں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟
میں نے کہا جہاں تک میری سمجھ میں آتا ہے جتنے مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں یا کم و بیش سارے جنت کے ٹکٹ جیب میں ڈالے پھرتے ہیں۔ مولوی صاحبان نے اتنی جنت سستی کر دی ہے، سنی ہو یا شیعہ، دیوبندی ہو یا بریلوی، جس مسئلہ کو مذہب سے تعلق رکھتا ہے انہوں نے 2 باتوں کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ ایک یہ کہ مخالفوں کو جہنم میں دھکیلنا ہے، اپنے فرقے والوں کو مفت جنت میں لے جانا ہے۔ میں نے کہا ادھر ہمارے ہاں دیکھ لیے، پہلے اپنے گھر کی میں بات کروں، ہمارے ذاکروں مولویوں نے ہماری قوم کے ذہنوں میں یہ چیز بٹھا دی ہے کہ مم بکاؤ ابکاؤ تباکا واجبت لہ الجنہ۔ امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں چلے جاؤ، جب ذاکر مولوی کو جھوٹا سچا مصائب پڑھے تو 2 آنسو بہاؤ، بس تمہارے اگر آنکھ سے اتنا آنسو نکل آئے جس سے مچھر کا پر تر ہو جائے، جنت واجب ہے۔ پھر ہماری قوم کہتی ہم تو ماشاءاللہ سیروں آنسو بہا چکے ہیں، تو جنت جب واجب ہو چکی تو نماز پڑھنے کے لیے گھٹنے کیوں رگڑیں، روزہ رکھنے کے لیے 16 گھنٹے منہ کیوں بند کریں، حج بیت اللہ پہ کیوں جائیں، زکاتیں کیوں دیں، خمس کیوں ادا کریں، جنت واجب۔ ادھر ہمارے معاف رکھنا سارے مذہب بیٹھے ہیں، ادھر بریلوی حضرات کہتے ہیں پیغمبر اکرم کا جشن میلاد مناؤ، 12 ربیع الاول کو جلوس نکالو، پھر پیغمبر کی نعتیں پڑھو، بس تمہارے لیے جنت واجب ہے، اور کچھ کرو یا نہ کرو جنت تمہارے لیے واجب ہو گئی ہے۔ بڑے عرصے کی بات ہے، میں بس میں سفر کر رہا تھا، موٹر اس وقت نہیں تھی، تو میں نے دیکھا وہاں ایک قوالی لگی ہوئی تھی۔ ہم ڈرائیور ہوتے ہیں، کبھی ان سے کہا جائے تو وہ بند کر دیتے ہیں گانا بجانا، اور نہ کہا جائے کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہنے کے باوجود بھی وہ اپنی مرضی منمانی کارروائی کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بڑے سرتال کے ساتھ قوالی ہو رہی تھی، تو اس قوال نے کہا کہ جب ہماری قوالی ختم ہوئی بڑے سرتال کے ساتھ، تو فرشتے بھی آئے ہوئے تھے، جن بھی آئے ہوئے تھے، انسان بھی آئے ہوئے تھے۔ جب ملائکہ آسمانوں پہ پہنچے تو خدا نے پوچھا کدھر گئے تھے؟ فرشتوں نے کہا فلانی جگہ پیغمبر اکرم کی قوالی ہو رہی تھی، وہ سننے کے لیے گئے تھے۔ اللہ تعالی نے پوچھا قوالی کرنے والا کون تھا، کرانے والا کون تھا، سننے والے کون تھے؟ انہوں نے فرشتوں نے بتایا قوال فلانا تھا، مالک گوانے والا فلانا تھا، شرکت فرمانے والے فلانے تھے۔ اللہ تعالی نے حکم دیا سب کے اگلے پچھڑے گناہ معاف کر کے جنت واجب قرار دے دو۔ لہذا ہمارے ہاتھ میں بھی جنت کا ٹکٹ ہے، ہمارے بھائیوں کے ہاتھ میں بھی ہے۔ ادھر دیوبندیوں کو پٹی پڑھائی گئی کہ یہ جلوس نکالتے ہیں، ان پر خیر کھول دو، یہ بڑے بدعتی لوگ ہیں، ان کے جلوس روک دو، جلسے روک دو، ان پر خیر کھول دو، بس جنت تمہارے لیے واجب ہے۔ دہشت گردوں کو یہی پٹی پڑھائی جاتی ہے، ملک کو تباہ کرو، ملت کو برباد کرو، مخالفوں کی عورتوں کی عزت لوٹو، ان کے خون بہاؤ، بس جنت تمہارے لیے واجب ہے۔ تو میں نے اس سے بندے سے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں بد عملی زیادہ ہے کہ ہر فرقے کے مولویوں نے جنت اتنی سستی کر دی ہے کہ ہر فرقے کا ہر بندہ جنت کا ٹکٹ جیب میں ڈالے پھرتا ہے۔ پھر وہ نمازیں کیوں پڑھے، تے روزے کیوں رکھے، تے دیانتداری سے کام کیوں کرے، تے ٹیکس چوری کرنے سے دامن کیسے بچائے، تے ملاوٹ کرنے سے کیسے اپنے آپ کو محفوظ فرمائے۔ میرے دوستو یاد رکھو مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، اسلام قتل و غارت کا دین نہیں، یہ کسی کی عزت لوٹنے کا دین نہیں، کسی کا خون ناحق بہانے کا دین نہیں۔ اسلام کی قلم رو میں یہودی رہ سکتے ہیں، نصرانی رہ سکتے ہیں، میں کیا عرض کروں، مجوسی رہ سکتے ہیں، ہندو رہ سکتے ہیں، سکھ رہ سکتے ہیں، اسلام سب کے جان و مال کی ضمانت دیتا ہے۔ جناب امیر کا وہ فرمان آپ نے سنا ہوگا کہ لو سنیت الجل وسادہ وجلست علیہا
لحکمت بین اہل الزبور بزبورہم واہل التوراۃ بتوراتہم واہل الانجیل بانجیلہم واہل القرآن بقرآنہم حتی ینطق کل کتاب لقد قضا علی بما فیہ. اگر میرے لیے قضاوت کی مسند بچھا دی جائے اور میں علی آرام کے ساتھ بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کرنے لگ جاؤں، فرماتے ہیں میں زبور والوں کے فیصلے زبور سے کروں گا، میں تورات والوں کے فیصلے تورات سے کروں گا، میں انجیل والوں کے فیصلے انجیل سے کروں گا، ہاں مسلمانوں کے فیصلے قرآن سے کروں گا، اور میں وہ عادلانہ منصفانہ قاسطانہ فیصلے کروں گا کہ ہر کتاب زبان حال سے پکار پکار کے کہے گی کہ حیدر کرار نے وہ فیصلہ کیا ہے جو رب ذوالجلال میں میرے اندر لکھ دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. سنودی امام زمانہ بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر اسلامی ملک میں یہودی نہیں رہ سکتے تو مولوں ان کے فیصلے تورات سے کیوں کر رہے ہیں؟ اگر عیسائیوں کو اسلامی قلم روے مملکت میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے تو مولا انجیل سے ان کے فیصلے کیوں کر رہے ہیں؟ اگر جناب داؤد کی امت کو اسلامی ملک میں جینے کا حق نہیں تو پھر مولا ان کے زبور سے فیصلے کیوں کر رہے ہیں؟ قادیانیوں کے بے شک جو آپ چاہیں ان پر فتویٰ لگائیں، لیکن وہ مسجد میں کوئی زنا کرنے تو نہیں گئے تھے، وہ شراب پینے تو نہیں گئے تھے. اپنے عقیدے کے مطابق ہندو بھی اپنے گرجے میں اپنا مندر میں جاتے ہیں، عیسائی اپنے گرجے میں جاتے ہیں، باہر جو چاہیں گناہ کریں، وہاں تو گناہ معاف کرانے کے لیے جاتے ہیں. وہ نماز جمعہ پڑھ رہے تھے لیکن مجاہدین اسلام نے کہا ان کا قتل کرنا واجب ہے. نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی جا کر تہس نہس کر دو. پھر بیچارے ہسپتال میں داخل ہوئے جو بیمار تھے زخمی تھے تو ادھر حملہ کر دیا کہ ان کے زخمیوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچا دو. ان چیزوں نے اسلام کا جنازہ نکال دیا ہے. بیرونی ممالک میں جائیں دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے، ہم وہاں جاتے ہیں دھواں دھار تقریریں کرتے اسلام رواداری کا دین ہے، اسلام امن کا دین ہے، اسلام آشتی کا دین ہے، اسلام پیار کا دین ہے، اسلام محبت کا دین ہے، اسلام تحمل کا دین ہے، اسلام بردباری کا دین ہے، اسلام رواداری کا دین ہے. تقریریں ہم جا کر یہ کرتے ہیں، جب ٹی وی کھلتی ہے ادھر دکھاتے ہیں فلانی مسجد پر حملہ ہو گیا، اتنی نمازی شہید کر دیے گئے، ادھر دوسرا واقعہ فلانی جگہ مجلس حسین ہو رہی تھی، کوئی لوگوں نے دعویٰ بول کر ان کو اتنے عزاداروں کو خاک و خون میں نہلا دیا. پھر وہ لوگ کہتے ہیں تمہاری تقریریں اور ہیں تے تمہارا عمل اور ہے، یہی شاہکار ہے تیرے ہنر کا. پھر ہمیں کہنا پڑتا ہے ہمارا اسلام دیکھو مسلمانوں کو نہ دیکھو. چند سال پہلے لندن میں مجھ سے ایک صاحب نے انٹرویو کیا کہ اسلام ان ممالک میں کیوں نہیں پھیل رہا، لوگ دھڑا دھڑ مسلمان کیوں نہیں بنتے، کوئی کمیونسٹ بن رہا ہے، کوئی یہودی بن رہا ہے، کوئی عیسائی بن رہا ہے، کوئی کسی مذہب کو اختیار کر رہا ہے. ان ممالک میں یورپی ممالک میں اسلام کیوں نہیں پھیلتا؟ تو میں نے کہا راستے میں ایک بھاری پتھر پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ مسلمان نہیں ہوتے. انہیں بڑا تعجب سے پوچھا، المبلغ ایک رسالہ نکلتا ہے لندن سے، اس میں میرا انٹرویو چھپا ہوا ہے. تو میں نے کہا وہ پتھر کیا ہے؟ ہم خود مسلمانوں کا وجود. وہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن جب ہمارا کردار دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہی اسلام ہے، تو ہمارا دور سے سلام. وہ پیغمبر اکرم کو کوئی فرمان پڑھتے ہیں اسلام یہ ہے، لیکن مسلمانوں کی روش و رفتار کو دیکھتے ہیں تو کوسوں دور بھاگتے ہیں. یہی اسلام ہے جو مسلمان پیش کر رہے ہیں. جتنے برے کام ہیں غیر مسلمانوں والے وہ مسلمانوں نے لے لیے ہیں، تو جو اسلام کی اچھی صفتیں تھی وہ غیروں نے لے لی ہیں.
متاع دین و دولت لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا قمزہ جاں سوز ہے ساکی۔ لہذا آج بری صفتیں ہم نے غیروں کی ہم نے اپنا لی ہیں کہ ہماری اسلامی اچھی صفتیں انہوں نے اپنے اندر پیدا کر لی ہیں، نتیجہ یہ نکلا ہم دن بدن گھسارے میں جا رہے ہیں کہ وہ دن بدن نفع میں جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو میرے دوستو، اسلامی تعلیمات، اسلامی تلقینات، اسلامی عبادات، اسلامی معاملات، اسلامی اخلاقیات، اسلامی سیاسیات، اسلامی معاشیات کا کوئی اگر مجھ سے سوال کرے ایک جملے میں مطلب بیان کرو تو میں منبر نبی کی شبی پر بیٹھ کر صادقین کا دامن پکڑ کر کاذبین سے اعلان برات کر کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پورے اسلام کے تعلیمات کا لب لباب یہ ہے کہ خود جیو اور دوسرے غریبوں کو بھی جینے دو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سنی شیعہ میرے سارے بھائی 73 فرقوں سے میں پوچھتا ہوں کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ محمد عربی کا یہ فرمان قرآن میں نقل کیا ہے یا نہیں کہ لکم دینکم ولی دین؟ اے کافرو، تمہارا دین کفر تمہارے لیے اور میرا دین اسلام میرے لیے۔ دین کے نام پر ہمیں لڑنے مرنے کا کوئی حق نہیں۔ اور یہی وجہ ہے میرے سنی شیعہ بھائیوں، تاریخ اسلام پڑھو، تاریخ عالم و عالمیان پڑھو، پورے اسلامی غزوات میں 70 جنگیں لڑی گئیں، 80 لڑی گئیں، 85 لڑی گئیں۔ جنگ بدر سے شروع کرو اور جنگ حنین اور جنگ اوطاس تک چلے جاؤ، میں کائنات کے سامنے اعلان کر کے چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں ایک جنگ ایسی نظر نہیں آئے گی جو حسنین کے نانے نے چھیڑی ہو۔ مذہب کے نام پر پیغمبر اسلام نے کسی جنگ کا آغاز نہیں کیا، ہمیشہ غیروں نے حملہ کیا۔ اسلام مٹانا چاہا، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا چاہا تو پیغمبر اکرم نے اور ان کی اہل بیت نے، ان کے صحابہ کرام نے وہ کام کیا جس کی عقل اجازت دیتی ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، اخلاق اجازت دیتا ہے اور دنیا کا ہر قانون اجازت دیتا ہے کہ کوئی دشمن حملہ کرے تو تم اپنا دفاع کر سکتے ہو۔ پیغمبر اکرم نے ہمیشہ دفاع کیا، کبھی آغاز نہیں کیا۔ جارحیت ہمیشہ کافروں نے کی اور دفاع ہمیشہ پیغمبر اسلام نے کیا۔ اس سے بڑھ کر ثبوت کیا ہے کہ اسلام جارحیت کا دین نہیں، یہ قتل و غارت کا دین نہیں، یہ بد امنی پھیلانے کا دین نہیں، یہ تو امن و آشتی کا دین ہے۔ اسلام کے معنی سلم ہیں، سلم کے معنی صلح ہیں، سلم کے معنی آشتی ہیں، سلم کے معنی محبت ہیں، اس سلم کے معنی پیار ہیں۔ یہ اخوت کا دین ہے، ہمدردی کا دین ہے، پیار و محبت کا دین ہے۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ لہذا اگر ہمارا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کفار مکہ و قریش مکہ سے یہ فرما سکتا ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے، آج کے دور کے سنی شیعہ مسلمان کیوں نہیں دوسرے بھائیوں سے کہتے تمہارا مسلک تمہارے لیے، ہمارا مسلک ہمارے لیے، تمہارا مذہب تمہارے لیے، ہمارا مذہب ہمارے لیے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، تم ہمیں کچھ نہ کہو۔ اگر یہی ہم اس پر عمل کرنے لگ جائیں، ہمارا پاکستان
پاکستان نہ رہے بلکہ جنتستان بن جائے، جنت کا نمونہ بن جائے، رش کے جنت بن جائے اور ساری کائنات کی قوموں سے ترقی کی شاہراہ پر آگے نظر آئے۔ لیکن ہمارا بٹھا تو بٹھا دیا تعصبات نے، یہ کافر وہ کافر، یہ کافر وہ کافر، یہ ملحد وہ زندیق۔ اسلام کہتے ہیں کافروں کو مسلمان بناؤ، آج کے دور کا ملا کہتے ہیں مسلمانوں کو کافر بناؤ۔ ایمان کہتے ہیں کل ایمان کہتے ہیں میرے منکروں کو میرے دروازے پہ جھکاؤ، اور آج کے ایمان کے دعوے دار کہتے ہیں مومنوں کو بھی بے ایمان بناؤ۔ اسلام کہتے ہیں لڑنے والوں کے درمیان صلح کراؤ، اور آج کے رہنما کہتے ہیں صلح منے ہوئے بھائیوں کو آپس میں لڑاؤ، تے روٹی کماؤ، تے عیش و عشرت فرماؤ۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوے انسان کو، محبت کی زباں ہو جا اخوت کا بیاں ہو جا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر، اللہم صل۔ بات لمبی ہو رہی ہے، میں نتیجے پہ آؤں میرے دوستو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کے نقطہ نظر سے عاقبت کو سنوارنا چاہیں، آخرت والی زندگی کو سدھارنا چاہیں تو دو کام کرنے پڑیں گے۔ ایک ہاتھ میں ایمان کا دامن تھامنا پڑے گا، دوسرے ہاتھ میں نیک عمل کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ اب غور طلب بات صرف یہ ہے کہ ایمان کیا ہے اور نیک کام کیا ہے۔ یا یوں کہہ دوں کہ مومن بن کر جینے کا طریقہ کیا ہے اور نیکوکار بن کر مرنے کا سلیقہ کیا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ ایمان کی حقیقت سمجھنا چاہتے ہیں تو میں عرض کروں گا پہلے کوئی مرکز ایمان تلاش کرو۔ سب جانتے ہیں کہ محکمہ مال کا مسئلہ ہو تو لوگ پٹواریوں کے پاس جاتے ہیں، سپاہیوں کے پاس نہیں جاتے۔ اگر کوئی فوجداری کا مسئلہ ہو تو پولیس والوں کے پاس جا کر رپورٹ درج کراتے ہیں، تحصیلدار کے پاس کوئی نہیں جاتا۔ اگر مکان مقدمہ لڑنا ہو تو وکیلوں کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس کوئی نہیں جاتا۔ تو علاج کرانا ہو تو پھر ڈاکٹر کے درد کلینک پہ جاتے ہیں، کوئی علماء کے پاس نہیں جاتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے؟ تو میں کہتا ہوں اگر ایمان کی حقیقت سمجھنی ہے تو پھر میرے سنی شیعہ بھائیوں، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی دنگل، نہ فساد۔ آؤ اللہ کا قرآن پڑھیں، پیغمبر خاتم کا فرمان پڑھیں، بزرگان دین کا کلام پڑھیں، اس آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے فرش کے اوپر مرکز ایمان کہاں ہے؟ تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جس دن دنیا تعصب کی عینک اتار کر، اناد کا دامن چھوڑ کر، اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید کا دامن توڑ کر اللہ کا قرآن پڑھے گی اور پیغمبر خاتم کا فرمان پڑھے گی، اور جب دنیا بزرگان دین کا کلام پڑھے گی تو روز روشن کی طرح ان پر واضح ہو جائے گا اگر پیغمبر اکرم کے بعد پوری کائنات میں کوئی مرکز ایمان ہے، کوئی کل ایمان ہے، کوئی محور ایمان ہے، کوئی معدن ایمان ہے تو وہ علی علیہ السلام کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ علی کل ایمان بھی ہیں۔ تشریح میں جانے کا وقت نہیں، سنی شیعہ کتابیں چھلک رہی ہیں۔ علی مرکز ایمان بھی ہیں، علی معدن ایمان بھی ہیں، علی ایمان کی کان بھی ہیں، علی امیر مومنان بھی ہیں، علی لنگر زمین و آسمان بھی ہیں۔ ہم ان کو پہلا نہ مانے تو ہمارے 12 پورے نہیں ہوتے، ہمارے بھائی ان کو چوتھا نہ مانے تو ان کے 12 بھی مکمل نہیں ہوتے۔ لہذا آؤ اس سے پوچھیں کہ ایمان کیا ہے۔ علی ہیں امیر المومنین تو گویا یوں سوال کریں گے یا مولا ہم آپ کا رعایا بن کے جینا چاہتے ہیں تو پھر مومن بننے کا طریقہ کیا ہے؟ مولا کے فرمان کا لب لباب جو مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا، ادھر اذان بھی ہو رہی ہے، میری مجبوری ہے اگر میں اتنی دیر خاموش رہوں تو پھر وقت ویسے تنگ ہے تو اللہ معاف کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر جی۔
میری راستے میں گاڑی خراب ہوئی، میں نے تو نماز وہیں پڑھ لی تھی، وہ پائی خیل کے اس طرف، لہٰذا جس صاحب نے پڑھنی ہو عصر کی نماز وہ بے شک تشریف لے جائیں تو پھر واپس آئیں۔ میں 1 گھنٹہ آپ کی سمع خراشی کروں گا، تقریباً پونا گھنٹہ ہونے والا ہے، باقی کچھ اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد، اللہم صلی علیہ۔ تو مولا علی فرماتے ہیں مومن بننا ہے تو اپنے اندر 5 عقیدے رکھو، 5 عقیدے قائم کرو، کیونکہ ایمان کا تعلق دل اور دماغ کے ساتھ ہے۔ وہ عقیدے کیا ہیں؟ پہلا عقیدہ توحید، دوسرا عقیدہ عدالت، تیسرا عقیدہ نبوت و رسالت، چوتھا عقیدہ خلافت و ولایت و امامت، اور 5واں عقیدہ قیامت۔ سب سے پہلے یہ عقیدہ رکھو کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، کائنات کا پالک، نبیوں اماموں کا بھی خالق، نبیوں کو نبی بنانے والا، ولیوں کو ولی بنانے والا، اماموں کو مسند امامت پہ بٹھانے والا صرف خدا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لا الہ الا اللہ۔ دوسرا عقیدہ یہ رکھو اللہ عادل ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، جیسے کہ خود فرماتا ہے وما ربک یرید ظلما للعباد، بندوں پہ ظلم کرنا تو بڑی بات، میں تو ظلم کرنے کا کبھی ارادہ بھی نہیں کرتا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے گا جزا دے کے رہوں گا، جو رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا سزا مل کے رہے گی۔ اللہ معاف کر دے اس کا فضل ہے، اگر سزا دیتے مجرم کو تو اس کا عدل ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ بڑے اختصار کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ میں نے پچھلے سال ملتان میں 8 منٹ سے صرف توحید پہ پڑھی تھی، آج میں نے 1 منٹ بھی نہیں لگایا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر جی۔ تو لہذا تیسرا عقیدہ ہے کہ اللہ نے کائنات کی ہدایت کے لیے، گمراہوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے، جنت کا راستہ دکھانے کے لیے، جہنم کے شعلوں سے بچانے کے لیے، اللہ نے ایک بنا بر مشہور 1,24,000 ہادی نبی اور رسول بھیجے۔ پہلے کا نام حضرت آدم تھا جو ابو البشر بھی ہیں، اور آخری کا نام حضرت محمد ابن عبداللہ تھا جو خاتم الانبیاء بھی ہیں، جو سید الانبیاء والمرسلین بھی ہیں، جو سید الاولین والآخرین بھی ہیں۔ ہمارے نبی اور باقی نبیوں میں معاف رکھنا اتنا فرق ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کو سارے نبی اپنی عصمتوں، اپنی طہارتوں، اپنی عظمتوں، اپنی جلالتوں، اپنی رفتوں، اپنی بلندیوں کے ساتھ اکٹھے ہو کے بھی آ جائیں، عبداللہ اور آمنہ کے لال اقلیم ختم رسالت کے تاجدار کی برابری نہیں کر سکتے۔ وہ صرف نبی ہیں، ہمارے نبی سید الانبیاء بھی ہیں، وہ صرف رسول ہیں، ہمارے رسول سید المرسلین بھی ہیں، وہ صرف نبی و رسول ہیں، ہمارے مصطفیٰ سید الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین بھی ہیں۔ لہذا اس کے بعد جب نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، خالق نے دروازہ بند کر دیا، تالا لگا دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تو اللہ نے دین پھیلانے کے لیے، اللہ نے دین بچانے کے لیے، قیامت تک دین کو باقی رکھنے کے لیے 12 ہستیوں کا انتخاب فرمایا، جن کو پیغمبر کا جانشین بھی کہتے ہیں، پیغمبر کا قائم مقام بھی کہتے ہیں، اور ان کو کائنات کا ہادی و امام بھی کہتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جو اللہ نے جن کا انتخاب کیا اور مصطفیٰ نے اعلان کیا، پہلے کا نام علی ولی ہے اور آخری کا نام ہادی مہدی ہے۔
علی۔ کئی ہمارے بھائی ناراض ہیں کہ جناب شیعہ اپنے اماموں کو خدا کہتے ہیں، یہ فلانا بھنگی علی رب کے نعرے لگا رہا تھا، کوئی کہتے ہیں جی شیعہ مشرک ہیں، یہ تو اپنے اماموں کو نبی کہتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، بھنگیوں چرسیوں کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اگر ہمارا بھنگی بھنگ کا دورہ پی کے جب اس کو نشہ چڑھ جائے تو بے ہوشی کے عالم میں اگر علی رب کہہ دے تو ادھر بھی چرس کا کش لگا کر شیر کہنے والے کہہ دیا کرتے ہیں کہ چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ تے ظاہر دے وچ پری پیر فریدن تے باطن دے وچ اللہ۔ ہم پھر اہل سنت پر فتویٰ لگا سکتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ مشرک ہیں؟ نہیں، میں کہتا ہوں وہ کسی چرسی کا شعر ہے تو علی رب کسی بھنگی کا قول ہے۔ نہ چرسیوں کی بات کی پرواہ کرو، نہ بھنگیوں کی بات کی کوئی پرواہ کرو۔ مذہب وہ ہوتا ہے جو مذہب کے سربراہ کہتے ہیں، جو مذہب کے ذمہ دار علماء کہتے ہیں۔ ہم شیعہ مذہب والے نہ مولا علی کو خدا مانتے ہیں، نہ ان کو ہم خاتم الانبیاء کے بعد نبی و رسول مانتے ہیں۔ ہمارا کلمہ گواہ ہے، ہماری مروجہ اذان گواہ ہے، ہماری اقامت گواہ ہے۔ ہم مرنے والے کو قبر میں لٹا کے جو کاندھا ہلا کے تلقین پڑھاتے ہیں، ہماری تلقین گواہ ہے۔ ہم مولا علی کو نہ اللہ کہتے ہیں نہ رسول کہتے ہیں، اللہ کا ولی کہتے ہیں، پیغمبر کا بلا فصل وسیع کہتے ہیں۔ یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ چنانچہ سب جانتے ہیں ہمارا کلمہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ عبادت میں۔ پیغمبر خاتم، حسنین کا نانا، عبداللہ اور آمنہ کا لال، اقلیم ختم رسالت کا تاجدار، اپنی عظمت و جلالتوں سمیت وہ اللہ کا اللہ بھی نہیں، اللہ کا شریک بھی نہیں، وہ اللہ کا پیغام بر ہے۔ مولا علی پیغمبر کے بعد ساری دنیا سے بلند ہیں، ساری کائنات سے ہیں، وہ سب سے بلند اور اعلیٰ ہیں، لیکن اللہ بھی نہیں، نبی بھی نہیں، اللہ کے ولی ہیں اور پیغمبر خاتم کے بلا فصل وسیع ہے۔ اللہ مرکز کائنات، علی اور اولاد علی اس مرکز تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو ڈرو اللہ سے اور اللہ کو پہچاننا چاہو، اللہ سے کام کرانا چاہو، روٹھے ہوئے اللہ کو منانا چاہو تو کوئی وسیلہ ڈھونڈ کے لاؤ۔ ہم اللہ کو مرکز کائنات جانتے ہیں اور محمد و آل محمد کو مرکز تک پہنچنے کا وسیلہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہے عقیدہ قیامت، تو ایک دن آئے گا۔ اسی عقیدے کی بنا پر غریب زندہ ہیں، ورنہ زہر کی گولیاں کھا کے مر جاتے ہیں۔ ظالم دن دنا رہے ہیں، مظلوم رو دھو رہے ہیں، قبضہ گروہ مزے لوٹ رہا ہے، جن کی جائیدادوں پہ قبضہ کیا گیا ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں، قاتل دن دناتے پھرتے ہیں، مقتول کے وارث روتے دھوتے پھرتے ہیں۔ میں کیا عرض کروں، اس دن جن کی لوٹی گئیں، لوٹنے والے رو رہے ہیں تے لوٹنے والے دن دنا رہے ہیں۔ عدالت میں جاتے ہیں تو شنوائی نہیں، کیونکہ شنوائی تب ہو کہ کوئی سفارش ہو جائے جیب میں پیسہ، تو جن کے پاس پیسہ بھی نہیں تھے سفارش بھی نہیں، پھر رونا دھونا ان کا مقدر ہے۔ لیکن غریب کیوں مطمئن ہیں؟ وہ کہتے ہیں قریب ہے یارو روز معاشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا۔ جب خالق ظالموں کو جکڑے گا، جو قاتلوں کو پکڑے گا، جب زانیوں کو قانون کے شکنجے میں جکڑے گا، جب خالق پکڑے گا تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکے گا، جب مالک
مالک جکڑے گا تو پھر کوئی بچا نہیں سکے گا. انشاءاللہ سب حساب و کتاب دینا پڑے گا. خالق مظلوموں کے ساتھ اس طرح انصاف کرے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے, اور ظالموں کس طرح قانون کے شکنجے میں جکڑ کے جہنم واصل کرے گا کہ ان کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا, سارے ظلم جو کیے تھے وہ بھول جائیں گے. اسی دن عدل و انصاف والے دن کا نام قیامت ہے. جو 5 عقیدے دل و دماغ میں رکھ لے اس کو پیغمبر اکرم کی شریعت میں مومن کہتے ہیں. اب رہ گیا نیک کام کیا ہے. ہر قوم میں نیکی اور بدی کا تصور ہے. ہندوؤں کے ہاں بھی وہ جھاڑیوں کا طواف کرتے ہیں, یعنی کہ نیکی ہے. وہ گائے کا گوشت نہیں کھاتے, ان کے ہاں وہ نیکی کا کام ہے. الغرض گرجے والے عیسائی اتوار کے دن جو ہیں وہ گرجے میں جاتے ہیں, جا کر وہاں ماشاءاللہ ناقوس بجاتے ہیں, وہ ان کی عبادت ہے. ہم دیکھنا یہ ہے کہ اسلام میں نیک عمل کا معیار کیا ہے. میں کسی کو کہہ دوں یہ نیک عمل ہے وہ بن جائے گا, نہ. آپ کسی چیز کو کہہ دیں یہ نیکی ہے بن جائے گی, نہ. ہمارے لیے 3 ہستیوں کی اطاعت واجب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان والو, اگر مومن ہو تو مومن ہونے کا ثبوت پیش کرو. یا اللہ کیا ثبوت پیش کریں؟ فرماتے جس اللہ کو اللہ مانتے اس کا حکم بھی مانو, جس نبی کا کلمہ پڑھتے ان کے نقش قدم پہ بھی چلو, جس علی اور اولاد علی کو رہبر و رہنما مانتے ہو ان کے احکام بھی مانو, فرمان بھی مانو. تو نتیجہ یہ نکلا میرے دوستو, عزیزو, بزرگو, میں پھینک سے کام لے رہا ہوں تاکہ تھوڑے وقت میں مطالب زیادہ گوش گزار ہو جائیں کہ سوئی گھنٹے سے آگے بھی نہ بڑھ نہیں پائے. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ جو فرمائے اس کے حکم کی تعمیل بھی نیک عمل ہے. جو کچھ مصطفیٰ فرما دیں, کیونکہ اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ, جس چیز کا پیغمبر تمہیں حکم دے اس پر لے لو, اور جس سے پیغمبر روک دے اس سے دامن کو بچاؤ. پیغمبر کے حکم کی تعمیل بھی نیک عمل ہے. اور علی سے لے کر مہدی تک یہ 12 جس چیز کا حکم دیں اس پر عمل کرنا بھی نیک عمل ہے. جس برے کام سے روک دیں اس سے دامن کا بچانا بھی نیک عمل ہے. لہذا زبان سے کہہ دیں تو بھی ہمارے لیے سند ہے, اور نبی اور آل نبی کوئی عمل کر کے دکھا دیں, نماز پڑھ کے دکھائیں, روزہ رکھ کے دکھائیں, حج کر کے دکھائیں, سچ بول کے دکھائیں, امانت کو ادا کر کے دکھائیں, وعدے کی وفا کر کے دکھائیں, ان کا عمل بھی سند ہے, ان کا قول بھی حجت ہے, ان کی سیرت بھی حجت ہے, ان کی روش بھی حجت ہے, ان کی رفتار بھی حجت ہے, ان کی گفتار بھی حجت ہے, ان کا کردار بھی حجت ہے, ان کا لیل بھی حجت ہے اور ان کا نہار بھی حجت ہے, ان کی سیرت بھی حجت ہے اور ان کی صورت بھی حجت ہے. لہذا یہ ہے نیک عمل. اب نیک عمل ہیں 5, اور آخری بات, نیک عمل 5 ہیں. واجب کا ادا کرنا یہ بھی نیک عمل, حرام کاموں سے دامن بچانا یہ بھی نیک عمل, سنت کام کا کرنا یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یہ بھی نیک عمل, مکروہ کام سے بچنا یہ بھی نیک عمل, مباح کام کا کرنا یا نہ کرنا دونوں نیک عمل. لیکن جو جنت میں جانے کے لیے لازم ہیں, جو مومن بننے کے لیے ضروری ہیں, وہ صرف 2 کام ہیں. ایک واجب کا ادا کرنا, دوسرا حرام کاموں سے دامن کا بچانا. جب غلطی ہو جائے تو پھر دیر و درنگ نہ کرنا, زنجیر در توبہ کو ہلانا, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے معافی مانگنا. یہ اگر آدمی کر لے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں, تو نیکیاں درج ہو جاتی ہیں. تو لہذا 5 عقیدے دل میں رکھ لو, کہ واجبات کو ادا کرتے جاؤ, محرمات سے دامن کو بچاتے جاؤ, پھر بے شک ہو کہ شاہ جانے تیرا جانے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر عقیدہ رکھ کے کہو علی امیر المومنین
مومنوں کے امیر ہیں، بے ایمانوں سے علی کا کوئی تعلق نہیں۔ یا علی، واجب کام ادا کر کے حرام کاموں سے دامن بچا کے کہو شاہ جانے تیرا جانے، کیونکہ علی امام المتقین ہیں، وہ پرہیزگاروں کے امام ہیں، فاسقوں فاجروں سے، شرابیوں کبابیوں سے علی کا کوئی تعلق نہیں۔ اب رہ گئی آخری بات، کوئی لوگ کہہ دیا کرتے ہیں جی واجبات کون کون سے ہیں تے محرمات کون کون سے ہیں۔ میں کہتا ہوں آ جائے 21ویں صدی عیسوی تے 15ویں صدی ہجری، اس صدی میں ایسا جاہل تو مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا کہ جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ واجب کام کون کون سے ہیں تے حرام کام کون کون سے ہیں۔ جانتے سب ہیں، پر بقول مرزا غالب وہ کہتے جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ کون داڑھی مڈوانے والا نہیں جانتا کہ شریعت میں رکھوانی واجب ہے؟ کون بے پردہ عورت نہیں جانتی کہ شریعت میں پردہ کرنا واجب ہے؟ کون امانت کو خرد برد کرنے والا نہیں جانتا کہ امانت میں خیانت کرنا فعل حرام ہے؟ تے وعدہ خلافی کرنے والا، وعدہ کر کے مکر جانے والا کون نہیں جانتا کہ شریعت میں وعدے کی وفا واجب ہے؟ کون دودھ میں پانی ملا کے ایک سیر کے 3 سیر بیچ کے دولت کمانے والا نہیں جانتا کہ دھوکہ دہی اور فراڈ بازی حرام ہے؟ کون نہیں جانتا کہ ترکڑی کو ٹھونگا لگانا یا پاس کو باندھنا اور سیر کے 2 سیر کر کے بیچنا اور دولت کمانا فعل حرام ہے؟ سب جانتے ہیں، پر وہی بات ہے، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ تو طبیعت نہیں آتی تو لانا پڑے گا۔ نماز پنجگانہ پڑھنا واجب، میں رمضان کا روزہ رکھنا واجب، میں عرض کرتا ہوں زکوٰۃ اگر نصاب تک پہنچ جائے تو ادا کرنا واجب، سال کے بعد کمائی کمانے کے بعد کوئی بچ جائے تو خمس واجب، استطاعت ہو تو حج بیت اللہ ادا کرنا واجب، نبی و امام بلائیں تو جہاد لڑنا واجب، میں کہتا ہوں سچ بولنا واجب، پورا تولنا واجب، وعدے کی وفا کرنا واجب، امانت کو ادا کرنا واجب، نیکی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا کرنا واجب، برادری سے صلہ رحمی کرنا واجب، پڑوسیوں کے حق کا ادا کرنا واجب، بزرگوں کا احترام کرنا واجب۔ تے کون نہیں جانتا کہ نماز پنجگانہ نہ پڑھنا فعل حرام؟ کون نہیں جانتا ماہ رمضان کا روزہ باوجود کسی عذر کے نہ ہونے کے نہ رکھنا فعل حرام؟ کون نہیں جانتا لکھ پتی ہو کر زکوٰۃ نہ دے تو یہ فعل حرام، کروڑ پتی ہو کر حج بیت اللہ نہ کرے تو یہ فعل حرام، نبی امام بلائیں تو یہ گھر میں کنڈے لگا کے بیٹھ جائے، کوئی کہے تو کہنا گھر میں کوئی نہیں، یہ فعل حرام۔ کون نہیں جانتا جھوٹ بولنا فعل حرام؟ کون نہیں جانتا وعدہ کر کے مکر جانا فعل حرام؟ ایک آدمی امام میں یہ حدیث سنا دوں، انسان کا ضمیر ایک ہوتا ہے، وجدان ہوتا ہے، وہ شریعت سے قطع نظر بھی کر لی جائے، اللہ نے ہر بندے کو ایسا ضمیر دیا ہے، حرام حلال کا وہ فیصلہ کر لیتا ہے۔ ایک بندے نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ فرمائیں یہ گانا بجانا شریعت میں حلال ہے یا حرام؟ امام نے فرمایا تو نے مجھ سے سوال کیا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ لو میز اللہ بین الحق والباطل، اگر خدا حق کو الگ کر دے تے باطل کو الگ کر دے تو تو بتا یہ گانا بجانا حق والی طرف ہوگا یا باطل والی طرف؟ کہنے لگے مولا میرا ضمیر کہتا ہے کہ باطل والی طرف ہوگا۔ فرمایا جب تو نے خود فیصلہ کر لیا پھر مجھ سے کیا پوچھتا؟ تو اپنے اس لیے اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔
صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ لا مذہبوں اور مذہب والوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ صرف دنیا کی زندگی کے قائل ہیں، اور مذہبوں والے دنیا اور آخرت کی دونوں زندگیوں کے قائل ہیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے دنیا کی زندگی بھی سنور جائے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ عاقبت بھی سنور جائے۔ تو یہ بھی ساتھ عرض کرتا جاؤں کہ جنت جب ہم سنوارنا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو اپنے سنی شیعہ بھائیوں کی خدمت میں یہ عرض بھی کرتا جاؤں اور بھی جانا ہوگا کہ جنت میں جانا ہے تو جنت کے سرداروں سے بھی کوئی رابطہ رکھنا پڑے گا۔ پیغمبر اکرم کا فرمان سنی شیعہ کتاب میں چھلک رہی ہیں۔ میں نے تمام حوالوں کے ساتھ تجلیات میں اصل فوائد میں حوالے درج کر دیے۔ خود حضرت ابو بکر راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے پیغمبر اکرم سے سنا، وہ فرما رہے تھے لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز۔ علامہ ابن حجر مکی جیسے متعصب عالم نے سوائے کے مورکا کے اندر یہ حدیث لکھی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جب پل صراط سے گزر کر جنت میں لوگ جائیں گے تو جب تک علی ولی کے ہاتھ کا ٹکٹ نہیں ہوگا جنت میں کوئی قدم نہیں رکھ سکے گا۔ پھر جنت میں جب داخل ہو جائیں گے جو مرد ہیں وہ حسنین کے غلام بن کر جائیں گے، جو عورتیں ہیں وہ جناب خاتون قیامت کی کنیزیں بن کے جائیں گی۔ سنی شیعہ کتابیں بھری پڑی ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جو پہ لوگ جنت میں جائیں گے وہ جوان بن کے جائیں گے، اور جوان بننے کے بعد حسنین کے غلام بنیں گے، پھر جنت میں قدم رکھیں گے۔ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور جو ان شہزادوں کا والد بزرگوار ہے یہ ہیں جنت کے جوانوں کے سردار، اور حیدر قرار ان سرداروں کا بھی سردار ہے، اور پیغمبر خاتم علی کے بھی سردار ہیں۔ باقی رہ گئی عورتیں، تو پیغمبر نے یہ بھی فرمایا، اور یہ بھی سارے فریقوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ابنتی فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جو بھی عورت جنت میں جائے گی وہ میری دختر نیک اختر شہزادی یثرب کی کنیز بن کے جنت میں جائے گی۔ تو گویا کیوں نہ میں عرض کروں کہ جنت ان پنجتن پاک کی اپنی جاگیر نظر آتی ہے۔ لہذا میں نے ایک فکرہ کہا تھا پچھلے سال ملتان کی یا کسی جھانکی مجلس میں محرم کے دوران کہ اگر اللہ کو واحد لا شریک مان کر، تو اللہ کو عادل مان کر، پیغمبر خاتم کو سرور انبیاء مان کر، علی سے لے کر مہدی تک 12 کو پیغمبر کا قائم مقام مان کر، قیامت کو برحق جان کر، واجبات کو بجا لا کے، محرمات سے دامن کو بچا کے، ان کی محبت دلوں میں سجا کے اگر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا تو میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا پھر ماننا پڑے گا یا جنت کا وجود نہیں ہے یا پھر جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن اگر جنت موجود بھی ہے اور یقیناً ہے اور جنت میں جانے کا راستہ بھی ہے اور یقیناً ہے تو پھر ان کی محبت کا دم بھرنا پڑے گا، ان کا دامن تھامنا پڑے گا، انشاءاللہ پھر جنت میں داخلہ آسان ہو جائے گا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جن ہستیوں کی محبت واجب تھی اور اجر رسالت تھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، دنیا نے وہ اجرت کس طرح ادا کی؟ شاعر کہتے ہیچ کافر نہ کند آنچے مسلمہ کردن، جو کوئی نام نہاد مسلمان کہلانے والوں نے کیا وہ کافر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک اسلام کا حکم ہے جس پر 73 فرقوں کا اتفاق ہے،
اگر کوئی مسلمان مسافر سفر میں مر جائے یا اس کو مار دیا جائے تو جن جن لوگوں کے کانوں میں اس کی موت کی خبر پہنچے ان پر واجب کفایہ ہے کہ اس کو غسل بھی دیں، اس کو کفن بھی دیں، نماز جنازہ بھی پڑھیں، پھر عزت کے ساتھ دفن بھی کریں۔ جب ہر مسلمان کا یہ حکم ہے مرنے والے کا تو حسین ابن علی کوئی عام مسلمان تو نہیں تھے، وہ مسلمانوں کے نبی کے نواسے تھے، علی و بطول کے دل کے دلاسے تھے، پھر خود نہیں آئے تھے، بلوائے گئے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی شہادت کے بعد ان کو غسل دیا جاتا، کفن دیا جاتا، جنازے کی نماز پڑھائی جاتی۔ میں کہتا ہوں ظالمو، اگر غسل نہیں دینا تھا نہ دیتے، کیونکہ شہید کو غسل کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا خون اس کا غسل ہوتا ہے۔ اگر کفن نیا نہیں دینا تھا نہ دیتے، شہید کا خون آلودہ لباس اس کا کفن ہوتا ہے، پر وہ کفن اتار کے تو نہ لے جاتے۔ او ظالمو، اگر امام کو کفن بھی نہیں دیا تھا جنازے کی نماز پڑھ دیتے، اور اگر نہیں پڑھنا تھی تو جو پڑھانے والا تھا زین العابدین اس کو قید کر کے کوفے تو نہ لے جاتے۔ اور اگر یہ بھی توفیق نہیں تھی، میں کہتا ہوں بغیر جنازہ پڑھائے دفن کر دیتے، یا جنازہ چھوڑ کے چلے جاتے، کم از کم لاش اطہر پر گھوڑے تو نہ دوڑاتے۔ ظالم کہتے پسرے سعد کہتے وَمَن يَنْتَدِبُ لِلْحُسَيْن، کوئی ہے جو مظلوم کربلا کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے؟ 10 گھڑ سوار بدبخت آگے بڑھے، ظالم نے کہا مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرح، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف۔ ظالموں نے اس بے دردی سے گھوڑے دوڑائے کہ دیکھنے والے کہتے ہیں پتہ نہیں چلتا تھا مظلوم کے سینے کے جوڑ کہاں ہیں اور پشت مبارک والی ہڈیاں کہاں ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ عالم غیر معلمہ شریکت الحسین زینب جب اپنے عظیم بھائی کی عظیم لاش پہ پہنچی تو دیکھا سر اقدس موجود نہیں تھا، ظالم کاٹ کے لے گئے تھے، جسم کا کوئی جوڑ سلامت نہیں تھا۔ تو بیوی بڑی دیر کھڑی رہی، آخر میں بولی انت الحسین، کیا میرا بھائی حسین تو ہے؟ کیا میری اماں زہرا کا نور العین حسین تو ہے؟ کیا میرے نانے نبی اور باب علی کے دل کا چین حسین تو ہے؟ اگر تو ہی حسین ہے تو ذرا بول کر جواب دے، تیری بہنیں اور بیٹیاں آخری سلام اور الوداع کے لیے آئی ہیں۔ اس مقام پر جناب امیر کی شہزادی نے ایک دعا مانگی تھی، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے الہ العالمین اپنے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر، انسانیت کے نام کی خاطر میں زینب کی یہ قربانی قبول کر لے۔ میرا سب کچھ لٹ گیا، تیرا دین بچ گیا، میرا سارا کنبہ کٹ گیا، پر تیرا قرآن اور اسلام بچ گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔